اب تم دیکھو اپنی سڑکوں پر بے ہنگم ٹریفک. قرآن پاک میں اللہ پاک نے واضح ارشاد فرمایا ہے کہ مائیں 2 سال تک اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی اور 1 سال پریگننسی کا. 3 سال ہوئے. یہاں کوئی بندہ یہ کوشش کرے یا کہے کسی کو کہ اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے، لوگ مانیں گے ہی نہیں. اور جب نہیں مانتے ہو قدرت والے کی بات، اس کے قانون نہیں مانتے ہو، تم سے پہلی قومیں تباہ ہو گئی. اور اگر تم یہ کہو کہ تم نے جی کتنے بندے یہ ٹھیک کر لیے، بھائی یہ میری ذمہ داری ہے ہی نہیں، میں تو فقط ایک پیغام دینے والا ہوں، میں تو فقط ایک نیکی کی بات کرنے والا ہوں. قرآن پاک میں لکھا ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے پوری کوشش کی، ان کی قوم میں سے ایک بندہ بھی ناقابل ہوا. تو جب اس قوم کو تباہ کیا گیا تو حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اپنا فرض پورا کیا. تو اب جتنا مجھ سے ممکن ہوتا ہے سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہوں، فیس بک کا استعمال کرتا ہوں، یوٹیوب کا استعمال کرتا ہوں، اصلاح کے لیے، اصلاح معاشرہ کے لیے، اصلاح انسانیت کے لیے جتنی مجھ سے ممکن ہو سکتی ہے. تم ایک فلاں جب کسی شخصیت کا نام لیتے ہو تو یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے. آج تمہارا موبائل خراب ہو جائے تمہیں کس کی ضرورت پڑے گی؟ تمہیں اس موبائل ریپیئرنگ کرنے والے کی ضرورت پڑے گی. کوئی تنظیم تمہارا موبائل ریپیئر کر کے نہیں دے گی. اس بات کو سمجھو. روحانی بندہ یہ کہتا ہے کہ جس کے ورکر ہیں وہ ان کو اچھی تنخواہ دے، ان کی تنخواہوں میں سے کٹوتی مت کرو. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تم سوسائٹی کو بیلنس کر دو تو نہ کو ڈونیشن دینے والا بچے گا، نہ کو ڈونیشن لینے والا بچے گا. ضرورت ہی نہیں، اس طرف نہیں تم آتے ہو. جہاں برابری کی بات ہوتی ہے، جہاں مساوات کی بات ہوتی ہے، جہاں انصاف کی بات ہوتی ہے، وہاں تم نہیں آتے ہو. تمہیں وہاں تمہارا شریکہ شیطان آنے نہیں دے گا، کیونکہ انسانوں کا شعور وہ تم کو لینے نہیں دے گا. اس نے اپنی ملکوتی صفات کھو دی، تم کو اس جنت سے اتار کر یہاں پھنکوایا اس نے، وگرنہ تم یہاں کے ہے ہی نہیں ہو. آج بھی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، تم اس دنیا سے ختم ہو جاؤ، جانوروں ویسے ہی اپنی ان کی زندگی چلتی رہے گی. کوئی جانور کسی کو کھا رہا ہے، کوئی جانور کسی کو کھا رہا ہے، یہی عالم ناسوت ہے. اب وہی شعور تم نے اپنے اوپر لے لیا ہے، تم بھی ایک دوسرے کا خون چوسنے پہ لگے ہوئے ہو. تمہیں تقسیم کیا گیا ہے تمہاری برادریوں میں، تمہارے مسالک میں. دوبارہ کہہ رہا ہوں، کتنی عجیب اور حیران کن بات ہے کہ ایک گلی میں 2 لوگ رہ رہے ہیں، 2 انسان رہ رہے ہیں، دونوں ہی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، لیکن تم ایک مسجد میں نہیں جاتے ہو. اس سے اوپر کیا تفریق ہوگی؟ روحانی بندہ یہ کوشش کر رہا ہے. روحانی بندے کو تو اتنی سر درد ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو. وہ تمہارے شعور اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تم نے جو تقسیمیں اپنے اندر پیدا کی ہیں ان کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے. جو تم قرض در قرض ہوتے جا رہے ہو، قرضوں میں جکڑے جا رہے ہو، تمہیں اس سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے. تم تو ابھی تک ایک اپنے گورنمنٹ سکولوں میں ایک ڈائری تک نہیں لگوا سکے کہ وہ جو سکولوں میں بچے جاتے ہیں، گورنمنٹ سکول میں بچے، وہ بھی جب گھر واپس آئیں تو ان کے ماں باپ دیکھ سکیں، اگر ان کو کوئی پڑھانے والا تو وہ بھی دیکھ سکے کہ آج اس کو سبق کیا ملا ہے. تم تو یہ بھی نہیں کر سکے آج تک. تم نے کارنامہ کیا کیا ہے؟ اگر تم کچھ نہیں کرتے ہو اصلاحات تو تم ایک دھرتی پر بوجھ کی طرح، اور کیا ہو تم. جو بھی انسان فلاح معاشرہ، فلاح انسانیت نہیں کرتا، کیا ہے وہ؟ کیا ہے وہ؟ اب مجھے دوبارہ بتانا کہ تم نے کون سی کامیابی حاصل کر لی ہے. یہ دولت کے اگر تم ڈھیر لگانا کامیابی سمجھتے ہو تو کیا تم فرعون سے بڑے امیر ہو گئے ہو؟ کیا تم شداد سے زیادہ امیر ہو؟ اگر تم دنیاوی طاقت اکٹھی کرنے کو سمجھتے تو کیا تمہارے پاس نمرود سے زیادہ طاقت ہے؟ اگر خزانے ہیں تو کیا تمہارے پاس قارون سے زیادہ خزانے ہیں؟ کتنے خزانے ہیں تمہارے پاس؟ تم نے سوچا ہی نہیں کبھی. اگر تیرے بینک میں تیرا 20 لاکھ تھا تو جیسے ہی وہ سسٹم اپسیٹ ہوگا اور یہ مہنگائی بڑھی ہے، تیرا 20 لاکھ اب 8 لاکھ کے برابر ہو گیا.
اور اگر تم کسی دوسرے ملک جا کر بسنا کامیابی سمجھتے ہو تو بھائی تم کو کامیابی مبارک ہو۔ ہم نے تو بھائی یہیں پہ رہ کر اگر اللہ پاک چاہتے تو ہمیں انہی یورپین کنٹریز میں پیدا کر دیتے، لیکن قدرت نے جب اس ملک میں پیدا کیا ہے تو کسی مقصد سے پیدا کیا ہے، تو ہم نے یہیں اصلاح معاشرہ، اصلاح انسانیت کرنی ہے جتنی ممکن ہو سکے گی۔ جتنی قدرت والا چاہے گا اتنا ہی کریں گے، اگر قدرت والا نہیں چاہتا تو نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو میں نے اب شعور دے دیا ہے، بے شک وہ 10 بندوں کو شعور دیا، 5 کو دیا، 20 کو دیا، 40 کو دیا، یہ بھی اللہ پاک کی مدد سے ہوا۔ تو جتنوں کو شعور دیا ہے یا جتنوں کو فیوچر میں شعور دوں گا، بس یہی کر سکتا تھا، یہی کر رہا ہوں۔ اگر تم نے کوئی انسانوں کو الگ سے کچھ شعور دیا تو مجھے بتاؤ، مجھے ضرور بتانا اور لکھ کے بتانا یہ شعور میں نے دیے ہیں۔ اپنی زندگی کے لیے ہر کوئی بہتری کر سکتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ بات تو تب ہے کہ جب تم دوسرے کی زندگی کے لیے بہتری کے لیے کچھ کوشش کرو، اس کی زندگی میں کچھ بہتری لاؤ، ان کو کچھ مسکرانے کے لیے دو۔ ابھی اگر میں نے تمہیں اپنی کتاب بھیج دوں تعلیم قانونی اصلاحات، اس کو پڑھ لینا کہ کتنی اصلاحات میں چاہتا ہوں اور کیا میں چاہتا ہوں۔ لیکن ایک انسان کیا کرے گا جب تک دوسرے لوگوں میں وہ شعور نہ جاگے؟ تمہیں ابھی سمجھ نہیں آئی بات پوری کی، تم نے ہم پر فوراً تنقید کر دی، آنکھیں بند کی ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم آنکھیں بند کر کر بھی آنکھیں بند نہیں رکھتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہوتا تو تم یہ بات کرتا ہی نہیں۔ امید ہے کیا میرے اس میسج کو ایک پازیٹیو سینس میں دیکھو گے اور اس پر ہی اپنا رسپانس کرو گے اور دلائل کے ساتھ اپنا جواب دو گے۔